10 محرم کے نوافل کیسے پڑھیں؟ عاشورہ کے دن نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ یہ نوافل ہم نے کس وقت پڑھنے ہیں؟ ان نوافل کے پڑھنے کا ٹائم کیا ہے؟ وقت کون سا ہے؟ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ عاشورہ کے دن کی نماز کے بارے میں بتائیں، کیونکہ عاشورہ کا دن یہ بہت ہی فضیلت والا، بہت ہی بابرکت دن ہے۔ اس دن کی فضیلت کا اندازہ آپ اسی حدیث پاک سے کیجئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کا روزہ اتنی رغبت کے ساتھ رکھتے نہیں دیکھا گیا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عاشورہ کا دن یہ بہت ہی فضیلت والا، بہت ہی بابرکت دن ہے۔ اب اس دن میں نوافل کیسے پڑھنے ہیں؟ یہ نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نماز کیسے پڑھیں گے؟ نوافل ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ نوافل کس وقت پڑھنے ہیں؟ سب سے پہلے نوافل پڑھنے کا وقت جان لیجئے۔ دیکھیں، یہ جو نوافل ہے نا، آپ 3 مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہیں نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک، اور اس کے بعد 15-20 منٹ کا مکروہ وقت ہوتا ہے۔ یہ مکروہ وقت ہے، اس دوران آپ کوئی نفل نماز ادا نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 پر زوال کا وقت۔ نمبر 3 پر عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک۔ یہ 3 مکروہ اوقات ہیں جن میں کوئی بھی نفل نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب چاہیں آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، نفل پڑھنے کیسے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں 2 رکعت نفل ادا کر رہا ہوں، 4 رکعت، 10، 12 اکٹھی بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ مان لیے۔ اب سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، مکمل ثنا، یعنی بعض لوگ ثنا سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، یعنی نماز شروع کی اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ غلط ہے۔ نماز شروع کی اللہ اکبر، سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ کوئی بھی نماز آپ پڑھیں، چاہے فرض ہیں، نوافل ہیں، سنت ہیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، جو بھی نماز آپ ادا کر رہے ہیں، سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ، اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مکمل سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت تلاوت کریں گے، جو بھی آپ کو سورتیں یاد ہیں ان میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کر لیں۔ مان لو آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے، قل هو اللہ احد، آپ یہی سورت تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ نہیں، بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ نوافل پڑھنے کا بالکل سمپل سا طریقہ، جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اس میں نیت جو ہے ہم نے نفل نماز کی کرنی ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی نماز کون سی ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی خاص نوافل، کوئی بھی خاص نماز عاشورہ کے دن کی نہیں ہے۔ بہت ہی فضیلت والا دن ہے، بہت ہی بابرکت دن ہے، تو مقصد اس دن قیام کرنا ہے۔ روزہ رکھیں، قیام کریں، نوافل کی کثرت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو مقصد جو ہے وہ عبادت کرنا ہے اس دن میں۔ تو ہم نے نوافل کی کثرت بھی کرنی ہے، نوافل پڑھ کر پھر اس کا جو ثواب ہے وہ ایصال کریں، اپنے مرحومین کو، شہدائے کربلا کی جو ہے وہ بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرے۔ تو یہ بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نوافل پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے، کوئی خاص نماز، کوئی
10 محرم کی نہیں ہے کہ کوئی خاص نماز ہے. یہاں صلاۃ و تسبیح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس دن صلاۃ و تسبیح کا وقت ہوتا ہے, نوافل کی کثرت کی جاتی ہے, ایک رجحان ہے آپ کے لیے عبادت کرنے کا. اب صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں. صلاۃ و تسبیح کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمام گناہ پچھلے معاف فرما دیتا ہے, چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں, بڑے ہوں, رازداری سے چھپ کر کیے گئے ہوں یا اعلانیہ کیے گئے ہوں. جو بھی گناہ ہیں اللہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو صلاۃ و تسبیح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ و تسبیح کا پریکٹیکل طریقہ ویڈیو موجود ہے, وہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو اسکرین پر شور ہو جائے گی, یا پھر چینل وزٹ کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں صلاۃ و تسبیح کا پریکٹیکل طریقہ. تو اس دن ہم نے عبادت کا اہتمام کرنا ہے کہ یہ دن جو ہے بہت بڑا دن ہے. ایک تو فضیلت ہے اس دن کے, اور بڑے بڑے واقعات جو ہیں اسلام کی ہسٹری میں وہ 10 محرم الحرام کے دن پیش آئے. جس طرح کہ شہادت امام حسین اور آپ کے کنبے کی شہادت, آپ کو ظلمن جو ہے 10 محرم الحرام کو شہید کیا گیا. تو آپ ان کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں, نوافل پڑھیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے اہتمام کرنا ہے. اور جو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.